لیکن سر نہ تو بھارت کی جانب سے تحقیقات کا کہا گیا، نہ ہی کوئی تعاون کی طرف نشاندہی کرائی گئی، اور الٹا براہ راست ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور دھرا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو رابطے کر رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں ہم دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ بھارت بھی رسپانسبل ہے؟ پاکستان کے پاس ایک بہت نادر موقع ہے کہ ہندوستان کی سفارتی ساکھ جو پہلے ہی بہت تو ایک فیصلہ کن نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک تو چند سال پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اور کینیڈا میں ہندوستان نے قتل کروائے ہیں۔ پاکستان نے بھی یہ کیس جو ہے ان کے سامنے پیش کیا ہے دنیا کے سامنے، تو لہٰذا اور خاص طور پہ کینیڈا کے جو سابق وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو، وہ تو آن ریکارڈ ہیں اس کے اوپر کہ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے۔ دوسرے ممالک میں آپ کو معلوم ہے انہوں نے سکھوں کے قتل میں ہندوستان ملوث جو ہے پایا گیا، اس پہ کیس چل رہی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس دفعہ ہندوستان جسے پچھلے ایسے واقعات جیسا بھی پہلگام میں ہوا ہے اس کو ایک آٹومیٹک سی مدد مل جاتی تھی دنیا سے، دنیا اس کی توثیق کر دیتی تھی، اس دفعہ توثیق نہیں ہوئی، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے اپنی کاکول سپیچ میں واضح طور پر کی کہ ہم ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، تو یہ جسے قانون کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ کلین ہینڈز آفر ہے کہ بھی ہمارے ہاتھ صاف ہے، آپ انویسٹیگیشن کرا لیں، جو اس کا نتیجہ آئے گا ہم اس کو مان لیں گے اگر وہ نیوٹرل ہوگی۔ بلکہ جو ہے آپ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ نیوٹرل ہونا چاہیے، کریڈیبل ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ تو نیوٹرل، کریڈیبل، ٹرانسپیرنٹ اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ تو اس سے بھی اس پاکستان نے دنیا کو سگنل دیا ہے کہ ہمارا پلوامہ واقعے سے نہ کوئی تعلق تھا اور نہ ہے۔ تو ہندوستان کے اوپر اب سارا بار ثبوت ہے کہ اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جس جنگی جنون کو وہ لے کر چڑھ دوڑا ہے پاکستان کے اوپر، کیا اس کے پیچھے کوئی حقائق بھی ہیں یا نہیں ہے، کہ پانی جو ہے وہ سب کے لیے اتنا حساس ہے کہ آج تک کبھی کم جنگوں میں پانی کے معاملے کو جو ہے لے کر آئی ہے کوئی حکومت۔ ان تینوں وجوہات کی وجہ سے ہندوستان کی جو سفارتی ساکھ تھی وہ متاثر ہے، وہ بیک فٹ پر ہے، اور اسی لیے 11 دن جنگ کا ڈرم بجانے کے باوجود جو ہے وہ کوئی پیش رفت نہ ہی سفارتی سطح پہ نہ ہی عسکری سطح پہ کر۔ بالکل صحیح سر، یہ بتائیے گا کہ اس معاہدے پر انڈیا سنتاس معاہدہ ویسے تو معطل کر چکا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ جو متعلقہ فورم سے بہتر ہے وہاں پر جایا جائے، تو اگر بھارت یک طرفہ طور پر وہاں پر جاتا ہے اور ترمیم کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو کیا ہماری تیاری مکمل ہے کہ اس معاملے کو ہم کیسے ڈیل کریں گے؟ جی نہیں، یہ اگر آپ سنتاس معاہدہ پڑھیں، اب اس کو 1960 سے وہ بکس پر موجود ہے، 65 سال ہو گئے، اس میں واضح طور پر ہے کہ اس کی کوئی بھی شک جو ہے اس کو دونوں فریقین کی رضامندی کے بغیر بدلا نہیں جا سکتا۔ ایک فریق جو ہے وہ اظہار کر سکتا ہے کہ مجھے اس میں ترمیم کرنی ہے، لیکن اگر دوسرا فریق تیار نہ ہو تو پھر ترمیم نہیں ہوگی۔ اور اس وقت جو ہے اگرچہ پاکستان کے بھی کچھ تحفظات ہیں، جو ہماری دریا ہیں ان کے جو ماحولیاتی سسٹینیبلٹی ہے، یعنی ان کا جو سروائیول ہے، وہ بہت بڑا ایک کوسچن بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت تو شارٹ ٹرم میں پاکستان کا سٹینس یہی ہونا چاہیے کہ ہم انڈس واٹرز ٹریٹی میں کسی قسم کی کسی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کبھی مستقبل میں حالات بہتر ہوتے ہیں اور دونوں ممالک کا آپس میں اعتماد بحال ہوتا ہے پھر اس پر سوچا جا سکتا ہے، لیکن شارٹ ٹرم میں تو پاکستان اس کے اوپر جو ابھی موجودہ صورت ہے اس کی 1965 سے 1960 سے چل رہی ہے، ہمیں اس کے اوپر اصرار کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو۔ اچھا سر، پاک بھارت کشیدگی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ٹیکنیکلی طور پہ تو پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے اور ہے بھی، لیکن سیاستدان کچھ متحد دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ اگر متحد ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں تو دوسری جانب تھوڑا سا ایک دوسرے کو لتاڑ بھی دیتے ہیں، اور حکومت اس چیز کا برا مناتی ہے کہ اپوزیشن کے پاس جواب نہیں ہے، اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کے چھاپے اور گرفتاریاں تو ویسے ہی جاری ہیں، ملاقات آپ لوگ کرنے نہیں دے رہے، تو ہم لوگ متحد کیسے ہوں؟ جی، تاریخ بڑی ظالم ہے۔ 2019 میں جب ہندوستان نے بالاکوٹ والا حملہ کیا تو مسلم لیگ نون کے آج کے صدر اور اس وقت کے قائد محمد نواز شریف جیل میں تھے، لیکن شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر بڑی صراحت سے کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی یہ نہیں کہا کہ ہمیں ملنے دیں، انہوں نے کہا ہم پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ہندوستان کے خلاف۔
اگر تو یہ آج کی جو اپوزیشن کی جماعت ہے پاکستان کے ساتھ سنجیدہ ہے اور پاکستان کی سلامتی کے معاملے میں سنجیدہ ہے تو وہ بھی غیر مشروط تعاون پیش کریں گے. سیاست کا بہت وقت ہے, ہم کر لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ہم نے اختلافات بھی کرنے ہیں, ہم نے جو ہے وہ آپس میں جو ہے لڑائی بھی کرنی ہے, لیکن یہ وقت نہیں ہے ایسے ایشوز کو ریز کرنے کا, جبکہ عدالت کے حکم کے مطابق جو ہے وہ منگل اور جمعرات کو باقاعدہ سے ملاقات ہو رہی ہے. اب یہ جو ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں ہے, ہم اس پر بحث کرتے رہے کہ کس کو اجازت ملی اور نہیں ملی, یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے اور یہ سنجیدہ طریقہ کار بھی نہیں ہے, اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے لیے جو ان کی سیاست ہے وہ پاکستان کی سلامتی پر فوقیت رکھتی ہے.